اچھا ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی عادت ہو جو آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اس نئے وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ محض روزمرہ کی روٹین کا کوئی بورنگ حصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی زبردست کہانی ہے جو سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ ہم رابن شرما کی مشہور کتاب دی 5 AM کلب کے ان خاص پہلوؤں کو ڈی کوڈ کریں گے جو ہماری عادتوں اور روحانی سکون کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے صبح کی وہ گہری خاموشی اور ایک سیٹ روٹین انسان کی اندرونی دنیا کو بالکل پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے اس کہانی کی تہوں میں چلتے ہیں اور اس میں چھپے کمال کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ تو چلیں اب اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ آج کی اس سپر فاسٹ دنیا میں ایک سوال اکثر ہمارے ذہن میں کھٹکتا ہے نا، کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بے پناہ دولت اور مادی کامیابی کے باوجود انسان اندر سے بالکل خالی اور بے چین محسوس کرتا ہے؟ جب کام کا بوجھ اور مسلسل بھاگ دوڑ تھکا دیتی ہے تو یہ ساری مادی کامیابیاں بالکل بے معنی سی لگنے لگتی ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد جیسے کہیں کھوسا جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس کہانی کا آغاز بھی بالکل اسی عالم مایوسی اور بے سکونی سے ہوتا ہے، جہاں بظاہر سب کچھ پا لینے کے باوجود ایک عجیب سا خالی پن انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر ہماری ملاقات دو بالکل ہی مختلف کرداروں سے ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک آرٹسٹ ہے جو مسلسل ناکامیوں اور لوگوں کی کڑی تنقید سن سن کر لفظی طور پر اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اور دوسری طرف ایک زبردست بزنس مین ہے جو پیسوں کے لحاظ سے تو بہت امیر ہیں، لیکن اندر سے اتنا ہی پریشان اور خالی۔ ذرا سوچئے، یہ دونوں ایک سیمینار میں آ کر بیٹھتے ہیں صرف اس ایک چھوٹی سی امید پر کہ شاید انہیں کامیابی کا کوئی نیا راستہ مل جائے۔ یہ چیز بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دلی سکون کی یہ جو کشمکش ہے نا، یہ صرف کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ہم سب کا ایک بہت ہی عام عالمگیر انسانی تجربہ ہے۔ اور پھر کہانی میں آتا ہے ایک زبردست ٹویسٹ۔ اسی سیمینار میں ان مایوس لوگوں کی ملاقات ایک عجیب مگر انتہائی پر اثر شخص سے ہوتی ہے۔ بظاہر تو وہ بالکل عام اور سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بے حد کامیاب، امیر اور سمجھدار ٹائکون ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ استاد کامیابی کی ان تمام روایتی تعریفوں کو سرے سے مسترد کر دیتا ہے جو صرف اور صرف پیسے کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ بھئی، اصل کامیابی دولت کے انبار لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ پر قابو پانے، وقت کی صحیح قدر کرنے اور درست عادتیں اپنانے کا نام ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سفر بس اس سیمینار ہال تک محدود نہیں رہتا۔ یہ عجیب و غریب استاد ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک زبردست تربیتی سفر پر لے نکلتا ہے۔ اٹلی اور پھر موریشس جیسے دم بخود کر دینے والے خوبصورت مقامات۔ دراصل یہ سفر ایک بہت ہی شاندار بصری استعارہ ہے جو ان کے اندرونی ارتقاء کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان خوبصورت جگہوں پر گھومتے ہوئے استاد انہیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کسی ایک رات کا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مگر مستقل اور مثبت عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف دنیا کا سفر نہیں تھا، بلکہ ان کرداروں کے اپنے اندر کا سفر تھا جو انہیں خود پر قابو پانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس راز تک جو اس پوری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ ذرا استاد کے ان الفاظ پر غور کریں۔ دنیا کے عظیم لوگ اس وقت جاگتے ہیں جب باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، استاد بالآخر اپنا سب سے اہم اور طاقتور راز کھول ہی دیتا ہے۔ اور وہ راز کیا ہے؟ وہ ہے صبح 5 بجے اٹھنے کی جادوئی عادت۔ یہ کوئی عام سی ٹائم مینجمنٹ کی ٹپ نہیں ہے، بلکہ یہ دن کا وہ کک سٹارٹ ہے جو انسان کو پوری دنیا سے ایک قدم آگے اور اپنے آپ سے، اپنے اندر سے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اب یہاں ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ صبح 5 بجے ہی کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ صبح کا یہ وقت بالکل پرسکون ہوتا ہے، جب دنیا کا سارا شور و غل، ساری بھاگ دوڑ تھمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت ذہن شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، جس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے بالکل عروج پر ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ خاموشی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع دیتی ہے۔ یقین مانیں، اس وقت کی خاموشی میں ایک ایسی بے مثال طاقت چھپی ہے جو انسان کو دن بھر کے بڑے سے بڑے چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز انتہائی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ صرف جلدی جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہلے گھنٹے کا منظم ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی لیے استاد نے یہ زبردست 20-20-20 کا اصول متعارف کرایا ہے۔ بہت ہی سمپل ہے۔ پہلے 20 منٹ موو کرنے یعنی حرکت کے لیے ہے۔ خوب ورزش کریں تاکہ جسم سے نیند اور سستی بالکل ختم ہو جائے۔ اگلے 20 منٹ ریفلیکٹ
یعنی غور و فکر کے لیے ہیں، جہاں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور آخری 20 منٹ گرو کرنے کے لیے ہیں، یعنی کچھ نیا سیکھنا، کوئی اچھی کتاب پڑھنا۔ یہ ایک اتنا پریکٹیکل اور منظم فریم ورک ہے جو انسان کو اندر سے فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس زبردست مستقل مزاجی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک طرف وہ پرانی حالت تھی، ہر طرف اندھیرا، مایوسی، خود اعتمادی کی کمی اور ایک نہ ختم ہونے والی پریشانی، اور دوسری طرف وہ حیرت انگیز بالکل جادوئی تبدیلی جو اس روٹین کو اپنانے کے بعد سامنے آئی۔ اس آرٹسٹ کا کھویا ہوا اعتماد بالکل واپس آ گیا، اور اس بزنس مین کو فائنلی وہ دلی سکون مل گیا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ دونوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد پا لیا۔ یہ تبدیلیاں ہمیں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ روزانہ کی چھوٹی مگر مستحکم عادتیں کس طرح ہمارے پورے وجود اور ہماری سوچ کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ تو کہانی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے کامیابی کی وہ پرانی اور روایتی تعریف بالکل بدل چکی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی کامیابی محض مادی چیزوں یا بینک بیلنس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کامیابی میں پیسہ واقعی صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی دلی سکون پانے، اپنی زندگی کا کوئی بامقصد راستہ تلاش کرنے اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کے ساتھ ایک مضبوط اور گہرا تعلق قائم کرنے میں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں نا، تبھی انسان اندر اور باہر دونوں سطحوں پر صحیح معنوں میں کامیاب کہلاتا ہے۔ اس پوری ڈسکشن میں ایک اور انتہائی اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی باہر کا دشمن نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ اصل جنگ باہر کی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے اندر چل رہی ہے۔ یہ جنگ ہمارے اپنے نفس، ہماری سستی اور ہماری انا کے خلاف ہے۔ جب انسان اپنی ان ذاتی کمزوریوں کو ہرا دیتا ہے اور اپنے اندر ایک لوہے جیسا نظم و ضبط پیدا کر لیتا ہے تو بس سمجھیں یہی کامیابی کی سب سے مضبوط اور پائیدار بنیاد بن جاتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو فتح کرنا ہی اس دنیا کو فتح کرنے کی سب سے پہلی اور اہم سیڑھی ہے۔ اب سب سے دلچسپ اور کمال کی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ دی 5 AM کلب کا یہ پورا فلسفہ ہماری اپنی ثقافتی اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی نیا تصور تو ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، اسلامی تعلیمات میں تو صدیوں سے فجر کے وقت جاگنے کو بے پناہ برکتوں والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تنہائی اور خاموشی میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ دلوں کو وہ سکون بخشتا ہے جس کی آج کے اس جدید اور سٹریسفل دور میں ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ جو 20-20-20 اصول میں غور و فکر کا حصہ تھا نا، وہ دراصل ہمارا وہی محاسبہ نفس یا خود احتسابی ہے جسے اسلام میں کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ یہ زبردست مماثلت اس فلسفے کی گہرائی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تو اب ہم آج کے اس شاندار جائزے کے بالکل آخر میں آ گئے۔ جانے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا حقیقی کامیابی اور وہ دلی سکون جس کے ہم سب پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا اس کا سفر ہر صبح فجر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ صرف ایک کتاب کے چند صفحات کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا پریکٹیکل راستہ ہے جو صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زندگی میں روشنی بھر دیتا ہے۔ جو بھی انسان اپنے دن کی شروعات اللہ کی یاد، ڈسپلن اور کچھ نیا سیکھنے سے کرتا ہے نا، وہ دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا دل بھی ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کل صبح جب الارم بجے گا تو انتخاب بالکل سامنے ہوگا، کیا سوتے رہ کر خواب دیکھنے ہیں یا جاگ کر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ڈسکشن کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔